الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی انفق یا ابن آدم انفق علیک او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ ایک حدیث ہے، اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت بیان کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حدیث قدسی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، قال اللہ تعالی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ یعنی حدیث قدسی ہے، انفق یا ابن آدم انفق علیک، اے ابن آدم تم مال اپنا خرچ کرو، اپنی کمائی خرچ کرو، میں اپنا خزانہ تمہیں دیتا رہوں گا۔ تم لوگوں پر اپنا مال خرچ کرو، میں تمہیں اپنے خزانے میں سے عطا کرتا رہوں گا۔ یہاں پہ چیریٹی سے متعلق، یعنی ایک طرف تو زکوٰۃ کی بات ہے، ظاہر ہے زکوٰۃ تو ایک اوبلیگیٹری سا عمل ہے جو کہ کرنا ہر کسی کے لیے ضروری ہے، لیکن پھر بعض جو نفلی صدقات ہیں یعنی اوبلیگیشنز نہیں ہیں لیکن آپشنل چیریٹیز سے متعلق بات ہو رہی ہے کہ انفق علیک یا ابن آدم، یا انفق یا ابن آدم انفق علیک، تم لوگوں پر اپنا مال خرچ کرو، میں تمہیں اپنے مال میں سے عطا کرتا رہوں گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ضمانت ہے کہ جو بندہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ضرورت مند بندوں کی ضرورتوں پر اپنا مال خرچ کرتا رہے گا، اللہ اسے اپنے خزانہ غیب میں سے عطا کرتے رہیں گے۔ اور ظاہر ہے ایک بہت بڑی فضیلت ہے چیریٹی کی، صدقہ وغیرہ کرنے کی، خیرات کی، اس کی بہت بڑی فضیلت ہے، اس کے بہت سارے بینیفٹس ہمیں ملتے ہیں، اس کی اپنی برکات ہیں جو ہم اپنے سامنے ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ یہی نصیحت اسی قسم کی ایک اسماء بنت ابی بکر جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، عائشہ رضی اللہ عنہ کی بہن، انہیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات اسی قسم کی فرمائی تھی۔ وہ روایت بھی بخاری اور مسلم شریف دونوں میں موجود ہے۔ وہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انفقی ولا تحصی ویحصی اللہ علیکی ولا توعی فیوع اللہ علیکی ارزقی ما استطعتی، کہ تم اللہ کے بھروسے پر اللہ کے راستے میں کشادہ دستی سے خرچ کرتی رہو، کھلے ہاتھوں سے خرچ کرو، گنو مت، یعنی اس فکر میں مت پڑو کہ میرے پاس کتنا ہے، اللہ کے راستے میں کتنا دوں، کتنا رہ جائے گا، اس کی کاؤنٹنگ میں نہیں پڑو، بس دیتی رہو، اللہ کے راستے میں دل کھول کر دو۔ اگر تم اس کے راستے میں حساب کر کے دو گی تو وہ بھی تمہیں حساب کر کے دے گا۔ ولا توعی فیوعی یوع اللہ، یعنی پہلے تو حساب مت کرو اور پھر آگے فرمایا کہ جوڑ کر بند کر کے نہ رکھو دولت کو، یعنی اللہ کے جو دولت، جو مال، جو عیش عشائش، جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں اس کے اندر بخل نہ کرو، اس کے اندر کنجوسی نہ کرو، ورنہ اللہ بھی تمہارے ساتھ ایسا ہی معاملہ خدا نخواستہ کرے گا کہ رحمت اور برکت کے دروازے تم پر خدا نخواستہ بند نہ ہو جائیں۔ تو لا توعی، کنجوسی اور یعنی روک کے مت رکھو۔ ارزقی مستطاعتی، تھوڑا بہت کچھ ہو سکے اور جس کی بھی توفیق ملے اللہ کے راستے میں کھلے دل سے، کھلے ہاتھوں کشادہ دستی سے دیتی رہو، یہ نصیحت بھی انہیں فرمائی گئی تھی۔ تو یعنی ظاہر ہے اس میں چیریٹی کے اپنے کتنی برکات ہیں، اپنے جو بینیفٹس ہیں وہ پتہ چلتے ہیں۔ جو مال بھی اللہ کے راستے میں دیا جاتا ہے وہ اللہ اسے پھر بڑھا کر ملٹی فولڈز واپس لوٹاتے ہیں ہمیں۔ اور یہی بات ایک ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں بھی ملتا ہے، وہ بھی حدیث اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ابن آدم ان تبذل الخیر خیر لک وان تمسک شر لک ولا تلام علی کفاف وابدأ بمن تعول، کہ اللہ کی جو دی ہوئی دولت ہے، جو بھی اپنی جو انسان کی بیسک نیسیسٹی سے زیادہ ہے، ایمپل ہے، ضرورتیں سے فاضل ہے، تو وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ خیر لکا، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اسے روکنا تم سے کوئی، اور اگر تم روکتے ہو، تمہارے پاس ایڈیشنل مال ہے، ایمپل ہے، اللہ نے اتنا دیا ہے، اپنی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، لیکن پھر بھی بخل اور کنجوسی سے جو کام لے رہے ہو، جو تمہارے لیے جو روکنا ہے، شر لکا، یہ تمہارے لیے بہت ہی برا ہے۔
ہاں اپنے گزارے کے لیے آف کورس روکنا تو چاہیے، جتنا بھی انسان کو اپنے اپنے گھر والوں اہل و عیال وغیرہ کی ضرورتوں کے لیے مال ہے وہ روکے، اور اس کے علاوہ جو ایڈیشنل ہے اس میں سے پھر کنجوسی نہ کرے۔ اور پھر آگے فرمایا وَابْدَؤْا بِمَنْ تَعُولُ، جو مال تمہارے پاس ہے اس کی ابتدا خرچ کرنے کی اپنے اہل و عیال، اپنے حاجت مند، قریبی عزیز و اقارب، دوستوں جاننے والوں کے ساتھ کرو۔ یعنی سب سے جو پہلا حق ہے تمہاری مال کے پر، تمہاری نعمتوں پر، تمہاری چیریٹی کا، وہ تمہارے اپنے جاننے والوں کا ہے کہ ان کے اوپر ادا کرو۔ جو کوئی ضرورت مند ہے اس کی ضرورتیں پورا کرو، کوئی پریشان حال ہے، کوئی قرض دار ہے تو اسے چیریٹی کرو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، اسی سے سٹارٹ کرو اپنے لیے۔ اور جو مال بھی خرچ ہوگا تو اس کے لیے کنجوسی، یعنی اللہ کے معاملے میں ایسا ایک بندے کو مائنڈ سیٹ رکھنا چاہیے کہ وہ گھٹتا نہیں ہے، کم نہیں ہوتا، اس میں انشاءاللہ اللہ ملٹی فولڈ بڑھا چڑھا کر ہی دیتے ہیں۔ ظاہر ہے اس زمانے میں تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا تو ایک مائنڈ سیٹ اسی طرح سے بلڈ ہو چکا تھا کہ جو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا اصل مال وہ اسی کو باقی رہنے والا سمجھتے تھے، اور جو نہ دیا، نہ خرچ کیا، چیریٹی نہیں کیا، وہ مال اپنے لیے سارٹ آف کنسیڈر کیا جاتا تھا کہ یہ تو سارٹ آف ضائع ہو گیا۔ ایک مرتبہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے کہ انہم ذبحوا شاۃ، انہوں نے ایک دفعہ ایک بکری ذبح کروائی، تو اس پر فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما بقی منها، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اس میں سے کیا باقی بچا، اس بکری میں سے؟ ظاہر ہے پورا گوشت ہوگا، پوری فل گوٹ کا جو بھی گوشت وغیرہ ہوگا، تو انہوں نے فرمایا ما بقی منها الا کتفها، کہ صرف ایک دستی بچی ہے، باقی سب کچھ میں نے خیرات کر دیا، سب کچھ ڈونیٹ کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بقی منها خیر کتفها، کہ اس دستی کے علاوہ جو تم نے یعنی اپنے پاس روکا، باقی پوری کی پوری بکری جو تھی وہ ڈونیٹ کر دیا، گوشت سارا کا سارا، صرف ایک یہ دستی رکھی اپنے لیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیوریٹ پارٹ آف میٹ ہوا کرتا تھا، آپ کی فیوریٹ ڈش تھی، صرف ایک وہ رکھی تھی انہوں نے اپنے لیے، حالانکہ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ اس دستی کے علاوہ جو بھی اللہ کے راستے میں دے دیا تھا اصل تو وہی باقی رہا، اور یہ دستی جسے ہم سمجھ رہے ہیں کہ ٹیکنیکلی کہ یہ باقی ہے، ان ریالٹی اس کے علاوہ پوری کی پوری بکری باقی رہ گئی، وہ سب اللہ کے ہاں ایک ایٹرنل ویلتھ کے طور پر جمع ہو گئی، اور اللہ کے نزدیک اصل باقی رہنے والا مال تو وہی بچا۔ سبحان اللہ۔ تو اصل جو چیریٹی کی برکات ہیں، جو بینیفٹس ہیں، وہ ان لمیٹڈ ہیں، ایٹرنل ہیں، اتنی ہیں کہ یعنی اسے ظاہر ہے ہماری عقل اور شعور تو اسے کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتا، اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان کا ایک جو مائنڈ سیٹ تھا، ان کا ایک اس کے اوپر ایسا ایک توکل علی اللہ کا جو دماغ تھا وہ ایسا سیٹ ہو چکا تھا کہ ظاہر ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی جیسے روایت میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا لو کان لی مثل احد ذهبا لسرنی ان لا یمر علی ثلاث لیال وعندی منہ شیء الا شیء ارصده لدین، کہ اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہو تو میں سب کا سب ڈونیٹ کر دوں، یعنی اس وقت تک میں چین سے نہیں بیٹھوں۔ میرے لیے اصل خوشی کی بات یہ ہوگی کہ میں 3 راتیں میرے پہ نہ گزریں ایسی کہ میں اس کو سب کا سب ڈونیٹ کر چکا ہوں۔ یعنی امیجن کریں ایک پورا کا پورا پہاڑ ہو سونے کا۔ آج کل کے زمانے میں تو کسی کو ملے وہ بولے گا ایک ہے تو یار ایک اور کیوں نہیں ہے۔ ایک اور وہ کسی نے ایک جوک سنایا، ایک آدمی کہیں جا رہا تھا، وہ کسی ایک بہت ہی اللہ والے کوئی بزرگ تھے، ان کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا، انہوں نے پوچھا کیا چاہیے، تم میرا پیچھا کیوں کرے؟ اس نے کہا حضرت بڑا فقر و فاقہ ہے، کوئی مال نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، غریبی ہے، تو کیا کیا جائے؟ انہوں نے اپنی، وہ بڑے کوئی کرامت والے بزرگ تھے واللہ عالم، انہوں نے اپنی انگلی ایک پہاڑ کی طرف اشارہ کیا تو پورا پہاڑ سونے کا ہو گیا۔ اب وہ آگے چل پڑے تو یہ صاحب جو غریب تھے جو بھی، وہ دوبارہ ان سے اللہ والے کے پیچھے آنا شروع ہو گئے۔ وہ اللہ والے تھوڑا آگے گئے، رکے، انہوں نے کہا بھائی اب کیا چاہیے؟ پورا تو پہاڑ سونے کا بنا دیا ہے۔ انہوں نے کہا حضرت ایک پہاڑ اور چاہیے، تو وہ انہوں نے ایک دوسرے پہاڑ کی طرف اشارہ کیا اور وہ پورا پہاڑ بھی سونے کا ہو گیا۔ پھر اسی طرح وہ آگے نکلے تو یہ دوبارہ پیچھے آنا شروع ہو گیا، آگے آ رہا ہے، ہی از جسٹ فالوئنگ دیٹ بزرگ۔ انہوں نے کہا بھائی تمہیں اب کیا چاہیے؟ انہوں نے کہا کہ حضرت ایک پہاڑ، حضرت یہ تھوڑا اور چاہیے مال۔ تو انہوں نے بہرحال آس پاس چاروں طرف جتنے بھی پہاڑ تھے سب کی طرف ایک اشارہ کیا اور سب کے سب پہاڑ سونے کے بن گئے۔ انہوں نے اس آدمی کو کہا یہ سب لے لو، سب تمہارا ہے۔
اب وہ آگے چل پڑے اور وہ دیکھا وہ بندہ ابھی بھی پیچھے آ رہا ہے فالو کر رہا ہے. انہوں نے کہا بھائی اب تمہیں کیا چاہیے، اتنے سارے پہاڑ سونے کے تمہارے لیے بن گئے، اب تمہیں کیا چاہیے مزید؟ تو ان بزرگ سے کہتا ہے حضرت مجھے یہ انگلی دے دیں. یعنی وہ جو انگلی جس کے ذریعے سے پہاڑ بنتا ہے سونے کا، تو یہ انگلی ہی مجھے دے دیں. تو انسان کی جو حرص ہے، جو لالچ ہے، وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتی. جو گریڈ ہے اٹ از ان لمیٹڈ، جتنا بھی ہوگا وہ چاہے گا مجھے اور دے دے اور دے دے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ ایک اگر پہاڑ بھی سونے کا بن کے میرے سامنے آ جائے، میں سب کا سب چیریٹی کر دوں، 3 راتیں مجھ پر نہ گزریں ایسی، الا یہ کہ کوئی دین ہے، کوئی قرضہ ہے، میں نے صرف وہ کسی کا ادا کرنا ہے، تو وہ مال ظاہر ہے میں رکھ لوں، باقی میں کچھ مال اپنے پاس نہ رکھوں. اور ظاہر ہے صحابہ کا بھی پھر ایک ایسا ایمان کا لیول بلڈ اپ ہو چکا تھا. ایک مرتبہ بلال رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے، ان کے پاس عندہ صبرۃ من تمر، ان کے پاس کھجوروں کا وغیرہ تھی، کچھ تھوڑی بہت چھوارے جسے کہا جاتا ہے، ڈیٹس کے جو ڈرائیڈ ہوتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ان سے پوچھا ما ھذا یا بلال، انہوں نے بلال رضی اللہ عنہ نے جواب دیا شیء ادخرتہ لغد، کہ میں نے کل کے لیے رکھا ہوا ہے کچھ مال وال کھانے کے لیے، کل اسے یوٹیلائز کروں گا، کھاؤں گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما تخشى ان ترى له بخارا في النار جہنم یوم القیامۃ انفق یا بلال ولا تخشى من ذی العرش اقلالا، کہ یا بلال تم کیا اس کو جہنم کا بخار یعنی کہ اپنے لیے ایندھن بنانا چاہتے ہو یوم القیامت کے دن؟ اسے خرچ کر دو اللہ کے راستے میں. بلال ڈرو مت، اللہ جو ہے ذی العرش، اس سے قلیل ملنے کی توقع نہیں رکھو، وہ تو ذی العرش ہے، اتنا بڑا ہے، اس سے کیا اس ڈرنے کی ضرورت کمی کے معاملے میں، قلت کے معاملے میں. تم اللہ سے مانگو گے تو ظاہر ہے وہ دے گا، تو بہرحال خرچ کر دو جو کچھ ہے، ایسے کل پر مت چھوڑو، کل کا آسرا مت کرو. ظاہر ہے بلال رضی اللہ عنہ اصحاب صفہ میں سے تھے، تو ان کا اپنا ایک مقام تھا، ان کی ایک ٹریننگ تھی جو ریکوائرڈ تھی. اگر آج کل کے زمانے میں یہ دیکھا جائے تو ظاہر ہے پاسبلی یہ اپلیکیبل نہیں ہوگا، اور ہونا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ ہم جیسے لوگوں کے لیے ایمان کے ہمارے لیولز نہیں ہیں وہ. لیکن اصحاب صفہ والی جو خالص ایک توکل کی راہ جو انہوں نے ایک اڈاپٹ کر لی تھی، بلال اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، یا جتنے بھی صحابہ کرام تھے، ان کا ایک جو لیول آف ایمان تھا، ظاہر ہے ان کے لیے ایسی چیز سن لینے میں کوئی 2 سیکنڈ کوئی ہیزیٹیشن نہیں ہوتی تھی، وہ تو اسی وقت جا کے خرچ کر دیتے تھے. ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، تو وہ ہوا جالس فی ظل الکعبہ، وہ آپ کعبہ اللہ کے پاس بیٹھے ہوئے تشریف فرما تھے. تو جب انہوں نے مجھے دیکھا فلما رآنی قال هم الاخسرون ورب الکعبۃ، تو یہ لوگ بڑے خسارے میں ہیں، یہ تو بہت سارے لوگ بہت خسارے میں ہیں اللہ کی قسم. تو ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے عرض کیا فداک ابی و امی من ہم؟ قال هم الاکثرون، کون لوگ خسارے میں ہیں؟ میرے ماں باپ آپ پر قربان جائے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، کون لوگ ایسے خسارے میں ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لوگ جو هم الاکثرون اموالا الا من قال هكذا وهكذا من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي وقليل من ما هم یعنی وہ لوگ جو بہت ہی دولت مند سرمایہ دار ہیں، پیسے والے ہیں، ویلدی ہیں، ان میں سے وہی لوگ صرف خسارے سے محفوظ ہیں جو اپنے آگے پیچھے دائیں بائیں یعنی رائٹ لیفٹ ہر طرف چاروں طرف لوٹا رہے ہیں، چیریٹی کر رہے ہیں لوگوں کے بینیفٹس میں، اور خیرات کر رہے ہیں، صدقات کر رہے ہیں، اپنی دولت سمیٹ کے نہیں رکھ رہے. مگر ایسے لوگ جو ہوں گے ریالٹی قلیل ماہم، وہ بہت ہی قلیل ہوں گے، کم ہوں گے، یعنی بہت ہی مائنورٹی میں ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں. تو دولت مندی اور سرمایہ داری جو بظاہر ایک بہت بڑی نعمت ہے، دنیاوی اعتبار سے بندہ دیکھتا ہے وہ تو بہت پیسے والا ہے، اس کو اللہ نے کتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، لیکن اصل جو مشکل کڑی آزمائش ہے وہ یہی دولت ہے جو ظاہر ہے انسان روک کے رکھتا ہے، یا لوگوں میں چیریٹی نہیں کرتا، لوگوں کے اوپر بینیفٹ پہ لوگوں کے وہ استعمال نہیں کرتا، کنجوسی کرتا ہے، بخل کرتا ہے، تو وہ اصل میں خسارے میں ہیں لوگ. تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں زیادہ سے زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اس کی بہت ساری برکات ہیں اپنی جگہ جو ہمیں یقیناً ملنے والی ہیں.
ایک روایت میں انس رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب وتدفع میتۃ السوء، کہ یہ جو صدقہ ہے یہ اللہ کے غضب کو روکنے والا ہے اور تمہاری بری موت سے تمہیں بچانے والا ہے. یعنی جو انسان صدقہ کرتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، تو وہ اپنے رب کی غضب کو اس سے دور کرتا ہے. یعنی ظاہر ہے ہم جیسے لوگ جو عام طور پہ عموماً گنہگار ہیں، سارے بات پہ ہمارے سے گناہ ہوتے ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، خطائیں ہوتی ہیں، اور ان خطاؤں کی وجہ سے خدا نخواستہ کوئی بندہ اللہ کے غضب اور ناراضی کا مستحق بن جاتا ہے، تو یہ وہ صدقے کے ذریعے سے اس غضب کو دور کر سکتا ہے، اس ناراضی کو دور کر سکتا ہے اللہ کی، اور اپنے لیے اپنے اوپر سے ایک بری موت کو بھی دور کر سکتا ہے، یعنی بری طریقے سے مرنے کو بھی سے بھی پروٹیکٹ رہ سکتا ہے اس صدقے کے ذریعے سے. ایک دوسری روایت میں آتا ہے حضرت مرثد بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی کہ صحابہ کرام فرمایا کرتے تھے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ان ظل المؤمن یوم القیامت صدقتہ، کہ جو مومن بندہ ہے وہ قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا. یعنی ظاہر ہے ٹیکنیکلی صدقے کے سائے میں کیسے ہوگا؟ جو صدقہ اس نے دیا ہوا ہوگا، تو قیامت کے دن جب ایک ہولناک منظر ہوگا، گرمی ہوگی اور دھوپ ہوگی اور ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا، تو یہ جو بندہ جو چیریٹی کرنے والا ہوگا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا ہوگا، یہ اپنے وہ صدقہ جو اس کا دیا ہوا مال ہوگا وہ گویا اس کے لیے ایک سایہ، ایک شیڈو پرووائڈ کر دے گا قیامت کے دن. اور اس میں بھی ڈرنے کی ضرورت بالکل نہیں ہے کہ یار مال دے دوں گا تو ختم ہو جائے گا، نہیں، لیکن کیونکہ مال صدقے سے ختم نہیں ہوتا بلکہ اس میں اور مزید برکت ہوتی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما نقصت صدقۃ من مال وما زاد اللہ بعفو اللہ اعز وما تواضع احد اللہ الا رفعہ اللہ، کہ صدقے سے مال میں کمی نہیں آتی بلکہ اضافہ ہوتا ہے. جو بھی بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا تو اس سے مال اس کا اور بڑھے گا. اور پھر جو معاف کرنے والا ہوگا، یعنی کسی نے کوئی غلطی کر دی، خطا کر دی، زیادتی کر دی، تو یہ اس کو معاف کرنے والا ہوگا، تو اللہ اللہ اس کی عزت میں مزید اضافہ کرے گا، اسے اور زیادہ عزت عطا فرمائے گا. اور جو بندہ اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرے گا، تو تواضع اختیار کرے گا، اللہ اس کے مقام درجات کو اور بلند کرے گا، اس کو اور ہائر لیول آف رفعت ملے گی. یعنی تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، جو بھی تواضع اختیار کرے گا، اپنے لیے عاجزی لائے گا اپنے اندر، اللہ اس کے مقام کو اور مزید بلند فرمائے گا. تو ظاہر ہے اس سے یہی پتہ چلتا ہے صدقے سے مال ختم نہیں ہوتا، صدقہ کرنے سے اور زیادہ اس میں اضافہ ہوتا ہے. یہی بات ایک اور دوسری روایت میں سے بھی وہ بھی اس کو سیکنڈ کرتی ہے، ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی، جس میں ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ عرض کیا یا نبی اللہ ارائیت الصدقہ ما ہی، قال اضعاف مضاعفۃ عند اللہ مزید، کہ یہ بتائیں، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یہ بتائیں صدقہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر جواب فرمایا جو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کیا جاتا ہے وہ اللہ کے یہاں مزید اس میں اضافہ ہو جاتا ہے، عند اللہ مزید، اس میں اور اضعاف و مضاعفۃ، جتنا بھی دیا جائے گا وہ اور زیادہ ملٹی فولڈز ہو کے ملے گا انسان کو. جیسے کہ قرآن پاک میں ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جتنا مرضی چاہے اس کو بڑھا سکتا ہے، 10 گنا سے لے کر 700 گنا کے قریب، جیسے کہ آتا ہے 10 امثال، 10 گنا تو ملنے کا منیمم وعدہ ہے ہی ہے ہر نیکی پر، لیکن 700 گنا بھی یا اس سے بھی زیادہ اللہ چاہے تو دے سکتا ہے. اللہ کے ہاں کوئی اس کی نعمتوں میں کمی آنے والی نہیں. تو بہرحال جتنا زیادہ سے زیادہ اس کی ترغیب ہم کریں اپنے آپ کو بھی اور دوسروں کو، اتنا ہی ہمارے حق میں بہتر ہے. جو بندہ بھی دوسروں کو کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں اپنی فکر کرتا ہے، اس کے لیے ایفرٹ کرتا ہے، تو وہ اس سے اس کی ایفرٹ ضائع نہیں جائے گی. ایک روایت میں فرماتے ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایوبا مسلمن کسا مسلمن ثوبا علی عورن کسا اللہ فی من خضر الجنہ، جو بھی کسی مسلمان کو ضرورت کے وقت کے اسے کپڑوں کی ضرورت ہے، کپڑے پہنائے گا، اللہ اسے جنت کا لباس پہنائیں گے. ایما مسلمن اتما مسلمن علی جوع اتما اللہ من ثمار الجنہ، جو کسی مسلمان کسی بھوکے کو کھانا کھلائے گا، اللہ اسے قیامت کے دن جنت کے کھانوں میں سے فروٹس کھلائیں گے.
وَأَيُّمَا مُسْلِمًا سَقَى مُسْلِمًا عَلَىٰ ظَمَإٍ سَقَاهُ اللَّهُ مِن رَحِيقٍ مَخْتُوم، اور جو کوئی بھی اللہ کے کسی بندے کو پیاسے کو پانی پلائے گا، کوئی لکوڈ کوئی مشروب کی پلائے گا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے جنت کی شراب طہور جسے رحیق مختوم کہا جاتا ہے اس سے اس کی پیاس بجھائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان نعمتوں کو حاصل کرنے والا بنائے، اور جو بھی ہم دیں گے ظاہر ہے اس سے فائدہ حاصل ہوتا ہی رہے گا۔ ایک روایت میں تو یہاں تک آتا ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ کی کہ ما من مسلم کسا مسلمن ثوبا الا کان حفظ اللہ ما دام علیہ منہ خرقۃ، کہ جب بھی کوئی بندہ کسی دوسرے کو ضرورت مند کو کپڑا دیتا ہے پہننے کے لیے تو وہ اللہ کے حفظ و امان میں آ جاتا ہے، اور جب تک بھی وہ کپڑا اس کا جو چیریٹی کیا ہوا اس بندے کے جسم پہ رہتا ہے، وہ بندہ پہنے ہوئے ہے، یہ بندہ اللہ کے حفظ و امان میں اس وقت تک رہتا ہے۔ تو سبحان اللہ، ظاہر ہے اس کا اپنا ایک مقام ہے، بہت ہی ہائی لیول ہے صدقہ چیریٹی کرنے کا۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ جو جیوز کے ایک بہت ہی بڑے عالم تھے، رہبائے تھے، یوزڈ ٹو بی نون علم والا ایٹ دوز ٹائمز۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو یہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور تبینت وجہہ عرفت، جب میں نے آپ کے چہرے کو دیکھا تو میں پہچان گیا ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ فکان اول ما قال یا ایھا الناس، اور کیا وجہ تھی کہ نبی جب عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، مجھے پہلی نظر میں یہ آئیڈیا ہو گیا کہ یہ بندہ واقعی سچا ہے۔ پہلی بات جو میرے کانوں میں پڑی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ یہ تھی یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بالسلام، کہ یہ لوگوں سلام کو عام کرو، لوگوں کو سلام کرنے میں نہیں جھجکو، اطعموا الطعام لوگوں کو کھانا کھلاؤ، وصلوا الارحام صلہ رحمی کرو، لوگوں سے قطع تعلق ہی نہیں کرو، اور رات دن میں نماز ادا کرو، تدخل الجنت بسلام، جنت میں سلامتی کے ساتھ انٹر ہو جاؤ۔ یعنی کیا زبردست بات فرمائی کہ ایزی چیزیں ہیں عام بندے کے کرنے کی، کوئی بھی کسی کر سکتا ہے، زیادہ کوئی اس کے لیے ایفرٹ ڈالنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بس جنرل چیزیں ہیں کرنے کی، یہ کر لو اور جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اور نیکی کرتے وقت، چیریٹی کرتے وقت، صدقہ کرتے وقت یہ مت سوچو کہ یار یہ فلاں مسلمان ہے فلاں نہیں ہے، کیونکہ انسان تو انسان، جانوروں تک کو کے ساتھ اچھائی کرنے پہ اجر اور صلہ ملتا ہے۔ ایک عورت تھی بڑی بری بدچلن عورت جسے کہا جاتا ہے کسی پرانے وقتوں میں، اور وہ جا رہی تھی کسی وقت، اس نے کنویں کے پاس ایک کتے کو دیکھا جو اپنی زبان باہر نکال لے، پیاسا وہاں پہ پانی کے ساتھ ڈیپ تھرسٹ میں پڑا ہوا تھا۔ اس عورت نے کنویں میں اپنا دوپٹہ ڈالا اور اپنے موزے سے اس میں پانی تھوڑا نکالا اور اس کتے کو پانی پلایا۔ اس پیاسے کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس عورت کی مغفرت فرما دی۔ یعنی ایک جانور کو بھی پیاس دور کرنے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا غفر لہا، اس کی مغفرت ہو گئی۔ صحابہ نے عرض کیا لنا بفی البہائم اجرن، ظاہر ہے اب اس سے صحابہ کو بھی حیرانگی ہوئی کہ کیا جانوروں کے ساتھ بھی نیکی کرنے پہ اجر ملتا ہے؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی کل ذات کبد رطبۃ اجر، ہر جانور کے ساتھ بھی، کوئی اسپیسی ہے، کوئی لیونگ تھنگ ہے، اس کے ساتھ اچھائی کرنے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور صرف جانور ہی نہیں بلکہ ایک روایت میں انس رضی اللہ عنہ کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم یغرس غرسا او یزرع زرعا فیأکل منه انسان او طیر او بہیمۃ الا کانت له صدقہ، کہ کسی بندے نے کہیں پہ کوئی گھاس اگایا، کوئی کھیتی ویتی کوئی اگائی، کوئی جسٹ پلانٹ ہی ایک اگایا صرف، اور پھر اس میں سے کسی انسان نے یا کسی پرندے نے، کسی جانور نے، کسی بھی لیونگ تھنگ نے اس میں سے کچھ کھایا اور اس سے کچھ بینیفٹ حاصل کیا تو یہ اس بندے کے لیے صدقہ ہے۔ تو سبحان اللہ، شریعت کے اندر اتنی آسانیاں ہیں اتنی نعمتوں پر کہ انسان تو انسان، جانوروں پرندوں تک کے ساتھ بھی نیکی کرنے پر اجر عطا ہوتا ہے اللہ کے یہاں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس سے بالکل جھجکے نہیں، بیک آف نہ ہوں، کیونکہ اس سے یہ جو اللہ کے لوگوں نیک بندوں کے ساتھ اچھائی کرنا، اس کا صلہ جو ہے وہ جنت کے علاوہ اور ہو بھی کیا سکتا ہے؟ ظاہر ہے اور انسان کا، ایک مومن کا تو ظاہر ہے الٹیمیٹ جو مقصد ہے زندگی کا
وہ یہی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے جنت میں چلا جائے. اور اس کے لیے اتنی آسان شریعت میں ہمیں چیزیں بتائی گئیں. پیسہ مال دولت بڑی لوٹانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ایک آدمی کے بارے میں آتا ہے کہ مرہ رجل بغصن شجرۃ علی ظاہر الطریق، ایک آدمی کہیں جا رہا تھا، اس نے روڈ پر کہیں ہی سو برانچ آف اے ٹری، ایک درخت کی ٹہنی کہیں پہ گری ہوئی دیکھی اور اسے احساس ہوا یہ کسی کو چپ کے کہیں اس سے تکلیف نہ ہو. اس نے وہ درخت کی ٹہنی راستے سے ہٹا دی تاکہ اس سے کسی کو دوسرے کو کسی راستے پر جانے والے کو تکلیف نہ ہو. فَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، وہ بندہ اس وجہ سے بھی جنت میں چلا گیا. اتنی بظاہر دیکھنے میں کیا اس کی حیثیت نظر آتی ہے کہ ایک صرف کچھ راستے میں روڈ پہ کوئی پتھر، کوئی ٹہنی، کوئی کانٹا، کچھ چیز پڑی ہوئی ہے، لیکن کسی سے اس بات کا احساس کہ اس سے کسی کو تکلیف نہ ہو ہٹا دینا، اس پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت کے فیصلے فرمایا کرتے ہیں. ظاہر ہے. اور یہ بھی سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی میں فلاں وقت میں دوں گا، فلاں وقت میں دوں گا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ویٹ اس میں نہیں کرنا چاہیے. نیکی کرنے میں کسی کا ٹائم ضائع نہیں ہونا چاہیے. ایک دفعہ ایک آدمی نے یہی پوچھا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے کہ ایو الصدقۃ اعظم، سب سے بہترین صدقہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تصدق وانت صحیح شحیح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا نمل حتى اذا بلغت الحلقوم قلت لفلان وكذا ولفلان كذا وقد كان لفلان، کہ جب صدقہ کرنا ہے، چیریٹی کرنی ہی ہے تو اس حال میں کرو کہ ابھی تم صحیح ہٹے کٹے جوان ہو، تمہیں فقر و فاقے کا ڈر بھی ہو کہ مال چلا جائے گا، غریب ہو جاؤں گا، اور تمہارے اندر پیسے کی چاہت بھی ہو، تمہیں گریڈ بھی ہو، ڈیزائر بھی ہو پیسے کی، اس وقت چیریٹی کرنا یہ سب سے بڑا اعظم ترین صدقہ ہے، بجائے اس کے کہ بندہ ویٹ کرتا رہے، بیٹھا رہے، اور جب موت گلے تک پہنچ گئی، حلق تک روح قبض ہونے کا ٹائم آتا ہے، تو پھر بندہ سوچے کہ یار یہ فلاں مال فلاں کو دے دوں، فلاں مال فلاں کو دے دوں. وہ مال تو اس کو پھر اس کی وراثت میں ویسے ہی دوسروں کو مل جائے گا. اس وقت تو اس کے یہ فکر کرنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہونا اتنا خاص. اصل فائدہ تبھی ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب بندہ اپنی صحیح حالت میں، اپنے ہوش و حواس میں مال دے. یہ محبوب اور مقبول ترین صدقہ ہے جو بندہ تندرستی اور توانائی کی ایسی حالت میں کرے کہ اس کے سامنے سارے مسائل ہیں، زندگی آگے نظر آ رہی ہے، اپنا فیوچر ہے، مستقبل ہے، اور وہ مال جمع کرنے کی بجائے اللہ کے راستے میں دے. فَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. یہ ایسے بندوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں ان کی فلاح، ان کی کامیابی کا فیصلہ فرمایا. اور پھر فائنلی لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، صدقہ خیرات کرنے میں سب سے پہلا حق ظاہر ہے اپنے اہل و عیال کا، اپنے قریبی رشتہ داروں، دوستوں یاروں کا ہی ہے. بعض اوقات یا عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ ان کے لیے انہیں دینا میں تو یہ صدقہ کیسے ہوگا، یہ تو ویسے ہی دے رہے ہیں، لیکن نہیں. حدیث پاک میں آتا ہے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا انفق المسلم نفقۃ علی اہلہ وهو یحتسبها كانت له صدقۃ، کہ جو بھی کوئی مال ثواب کی نیت سے اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے وہ اللہ کے نزدیک اسے صدقہ کنسیڈر کیا جاتا ہے. تو اپنے بیوی بچوں پر، جاننے والوں پر مال ان کی ضرورتیں پوری کرنے پر لگانا، اس میں ہچکچاہٹ اور ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اسے بھی صدقے کی نیت سے، نیکی کی نیت سے خرچ کیا جائے تو اللہ ضرور بضرور اجر عطا فرماتے ہیں. یہی بات ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی ایک دفعہ عرض کی، یا رسول اللہ ای الصدقۃ افضل، سب سے افضل صدقہ کون سا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جود المقل و بدأ بمن تعول، کہ اپنی محنت سے جو حلال کمایا ہوا پیسہ خرچ کیا جائے، یہ سب سے بہترین صدقہ ہے. اور سٹارٹ اپنے اہل و عیال سے، اپنے آل سے سٹارٹ کیا جائے، جو اپنے بیوی بچے رشتہ دار ہیں ان سے سٹارٹ کیا جائے، تاکہ یہ سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک اجر والا صدقہ کنسیڈر ہوتا ہے. ایک مرتبہ ایک تشریف لائے صحابی، تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا میرے پاس اتنے دینار ہیں، کیا کروں اس کو، یہ کس سے صدقہ کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اپنے آپ پر خرچ کرو. اس نے کہا میرے پاس اور بھی ہیں. انہوں نے کہا پھر اپنے اولاد پر خرچ کرو. اس نے عرض کیا میرے پاس حضرت اور بھی مال ہے. انہوں نے کہا پھر اپنے اہل بیویوں پہ خرچ کرو. اس نے کہا حضرت میرے پاس اور بھی مال ہے. انہوں نے کہا اچھا پھر اپنے خادموں پر خرچ کرو. اس نے کہا حضرت میرے پاس تو اور مزید مال ہے. پھر انہوں نے کہا انت عالم، تم بہتر جاننے والے ہو کس پر پھر خرچ کرنا ہے. سب سے جو پہلا حق ہے وہ تو تمہارے اپنے آپ کا، اپنی اولاد کا، اپنے بیوی اور بچوں ان کا ہے. اس کے بعد پھر آگے مزید جس کو دینا ہے اپنی ایون خادموں کو دے دو، اور پھر فائنلی آگے کسی کو دو. یہ تمہارے لیے حق میں سب سے بہتر ہے.
تو ظاہر ہے یہ صحابہ کرام کا تو خیر ایک اپنا ہی مقام تھا، ان سے تو کیا ہمارا کوئی کمپیریزن، ہمارے تو ان کی جوتی کے خاک کے برابر بھی نہیں ہے. جیسے کہ آتا ہے سورہ حشر میں، یوسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، کہ اپنی حالات ایسے ہیں کہ بالکل قسمہ پرسی کا حال میں بھی دوسروں کی فکر زیادہ لگی ہوئی ہوتی تھی. لیکن بہرحال عام طور سے ہم مسلمانوں کے لیے یہی بہتر ہے کہ اپنے جو قرابت دار ہیں ان کے اوپر ادا کرنے سے سٹارٹ کیا جائے، اور اسی کی سب سے زیادہ فضیلت بھی ہے. ایک روایت میں آتا ہے صدقۃ علی المسکین صدقۃ وہی علی ذی رحم سنتان صدقۃ وصلۃ، کہ اپنے کسی مسکین بندے پر صدقہ کرنا کا ثواب جو ہے وہ ایک ملتا ہے، اور اپنے کسی ذی رحم یعنی جاننے والے پر خرچ کرنے کا تو ڈبل اجر ملتا ہے. یہی بات عبداللہ بن مسعود کی اہلیہ زینب رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی فضیلت سنی صدقے کی خرچ کرنے کی، تو وہ تشریف لے گئیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے کے لیے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو کہ ایک عام غریب میرے شوہر ہیں، بالکل ان کے پاس پیسہ مال دولت نہیں ہے، کیا ان کے اوپر صدقہ کر سکتی ہوں؟ بار بلال رضی اللہ عنہ نظر آئے، ان سے سوال کرنے کے لیے کہا، وہ اندر تشریف لے گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں یہ ڈبل، اس کا اجر تو ڈبل ملے گا. ایک ظاہر ہے لہما اجران، انہیں ڈبل اجر ملے گا، اجر القرابہ و اجر الصدقہ، صدقے کا تو اجر ملے گا ہی، لیکن قرابت کا صلہ رحمی کا بھی سب اجر اس پہ ملے گا، یعنی ڈبل اجر ملے گا. اور ظاہر ہے ایک مرتبہ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت ہی امیر مالدار صحابی تھے اس زمانے کے، جب یہ آیت نازل ہوئی سورہ آل عمران کی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کے مقام پہ پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک تم اس میں سے نہیں دو جو تمہیں پسند ہو. تو یہ وہاں گئے، ایک ان کے پاس باغ تھا بہت ہی پریشس قیمتی باغ جسے بیروحا کہا جاتا تھا. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا اللہ میں یہ صدقہ کر دوں، تو آپ نے کہا یہ اسے اپنے جاننے والوں میں ہی صدقہ کر دو، اور انہوں نے اپنے ہی پھر جاننے والوں کو اسے ڈونیشن میں دے دیا. اور غالباً ایک روایات میں آتے ہیں انہوں نے اپنے جو اقارب تھے جن میں ابی بن کعب، حسان بن ثابت، شداد بن اوس اور نبید بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان کو ہی یہ صدقہ کر دیا تھا. اور یہ باغ اتنا کوئی پریشس باغ تھا کہ بعد میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے صرف ایک حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کا جو شیئر تھا وہ ان سے 100,000 درہمز میں خریدا تھا. تو امیجن کریں وہ کتنا قیمتی باغ ہوگا جو ان 4 صحابہ کو انہوں نے ڈسٹریبیوٹ کیا تھا، جس کی اس وقت کتنی ملٹی فولڈز ویلیو ہوگی، لیکن وہ چونکا نہیں کرتے تھے، بالکل جھجکا نہیں کرتے تھے صدقے کے معاملے میں. تو بہرحال سٹارٹ اپنے جاننے والوں سے ہی کرنا چاہیے، اپنے انہیں دینا چاہیے، اور صرف جو حیات ہیں ان کا تو اپنی جگہ حصہ اور وہ رکھنا ہی چاہیے، لیکن جو گزر گئے، جو فوت ہو گئے، ان کے لیے بھی صدقہ کرتے ہوئے بالکل جھجکنا نہیں چاہیے. میں عائشہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے کہ آدمی آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور عرض کیا ان امی افتتلت نفسها وظنها لو تقلبت تصدقت فهل لها اجر ان تصدقت تو انہا قال نعم، کہ ہاں اس نے عرض کیا کہ میری ماں فوت ہو گئی ہے اور اگر وہ کوئی وصیت کرتی تو مجھے گمان ہے کوئی صدقے وغیرہ کا وصیت کر جاتی مجھے، لیکن نہیں کی، کیا میں صدقہ کروں اس کی طرف سے مجھے اجر ملے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں بالکل تمہیں اجر ملے گا، تم اس کی طرف سے صدقہ کرو اپنی ماں کی طرف سے. اور یہی بات ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں بھی آتی ہے کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی جب والدہ فوت ہوئیں وہ اس وقت وہاں موجود نہیں تھے، بعد میں جب تشریف لائے تو انہوں نے چاہا کہ میں ان کی طرف سے کچھ صدقہ وغیرہ کروں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے کہ کیا اگر میں اپنی مرحومہ والدہ کے لیے صدقہ کروں تو کیا مجھے اس کا اجر ملے گا؟ انہوں نے کہا ہاں بالکل ملے گا. اور پھر انہوں نے ان کا انحائط المخزاف صدقۃ علیہ، ان کا ایک باغ تھا بہت ہی فیمس مخراف جس کا نام تھا، وہ اپنی مرحومہ والدہ کے نام پر صدقہ کر دیا. اور ایک اور روایت میں بھی آتا ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی کہ ایک آدمی آیا اور اس نے عرض کیا ان ابی مات و تعالیٰ کا مالا ولم یوسف هل یکفر عنہ ان تصدقت عنہ قال نعم، کہ اس آدمی نے عرض کیا میرے والد فوت ہو چکے ہیں، انہوں نے ترکے میں یعنی وراثت میں مال وغیرہ تو چھوڑا ہے لیکن کوئی وصیت نہیں کی کہ یہ فلاں اتنا مال کوئی صدقہ وغیرہ کرو، تو میں اس میں کروں تو کیا مجھے اجر ملے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم تمہیں اجر ملے گا، اپنے فوت شدہ والد اپنے مرحوم والد کی طرف سے صدقہ کرو. اور ایک اور روایت میں عبید اللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کی کہ جو ان کے والد تھے حضرت عاص بن وائل
زمانہ جاہلیت میں حالانکہ وہ فوت ہو گئے تھے لیکن انہوں نے ایک نظر مانی تھی کہ وہ 100 اونٹ یعنی ینحرب مئۃ بدنۃ 100 اونٹوں کی قربانی کریں گے، اور بہرحال وہ فوت ہو گئے تو ان کے 2 صاحبزادے، ایک عبداللہ بن عمر بن عاص اور ایک ہشام بن عاص، یہ 2 تھے۔ ہشام بن عاص رضی اللہ انہوں نے 100 میں سے نحر حصہ تو 50 اونٹوں کی قربانی کی۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے سوال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اگر میں باقی 50 کی کر دوں تو کیا ان کی طرف سے صدقہ ادا ہو جائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو اقر بالتوحید فصمت وتصدقت وعنه نفع ذلك، کہ اگر وہ مسلمان ہوتے تو ظاہر ہے ان کی طرف سے صدقہ کرنا، روزہ رکھنا، ہر اجر کا ثواب ان کو ضرور پہنچتا ہے، یعنی کیونکہ وہ مسلمان نہیں تھے تو وہ ایک الگ مسئلہ شروع ہو جائے گا، لیکن اگر وہ مسلمان ہوتے تو یقیناً انہیں اس کا اجر ضرور ملتا۔ تو ظاہر ہے اگر وہ مسلمان ہے تو ان کا نفع مند ہوگا اس کے لیے۔ تو جس طرح اس دنیا میں ایک آدمی اپنا کمایا ہوا پیسہ اللہ کے کسی دوسرے بندے کو دے کر اس کی خدمت سے مدد کر سکتا ہے اور وہ بندہ اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، اسی طرح سے اگر کوئی صاحب ایمان اپنے مرحوم ماں باپ یا کسی دوسرے مومن بندے کی طرف سے صدقہ کرتا ہے تو وہ اس کے لیے یقیناً آخرت میں اسے نفع پہنچائے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ بالکل یہ مسئلہ حدیث نبی سے بالکل ثابت ہے، اور اس بات پر امت کا اجماع ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، زندہ ہو مردہ ہو ہر فارم میں لوگوں پر ان کو چیریٹی کرنا، ان کے لیے چیریٹی کرنا، یہ ان کے لیے بھی اجر والا ہوگا اور چیریٹی کرنے والے کے لیے بھی انشاءاللہ اس میں ضرور اجر ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ چیریٹی کرنے کی، لوگوں کی مدد کرنے کی اور خیرات اور صدقات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔